جب اللہ یا ایھا الناس بول دیں تو بھائیو وہاں کوئی اپنے آپ کو نکال نہیں سکتا. یہاں ایک بات تو ذہن میں رکھیے، میرے کافی سارے دوست احباب کہتے ہیں قرآن مجید عربی میں ہے اور عربی کو سمجھنا، حدیث عربی میں ہے، حدیث کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں. بھائیو اس سے بڑا دنیا میں دھوکہ کوئی نہیں. دھوکہ نہ لینا. آپ جو ہیں جہاں ہیں لگے رہیں، کوئی روکنے والا نہیں آپ کو. ہماری طرف سے آپ پہ نہ کوئی سختی ہے نہ کوئی زبردستی کی دعوت ہے، لیکن ضمیر کی عدالت میں سوچنا ضرور. یا ایھا الناس میں بکریاں چرانے والا ان پڑھ آدمی شامل ہے کہ نہیں؟ جائے دنیا کی کوئی نحو، کوئی صرف، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، لینگویج کا کوئی اصول، کوئی جو ہے قاعدہ لے کر کے آئے. یا ایھا الناس میں سے مجھے ایک ان پڑھ اجڈ دیہاتی آدمی نکال کے دکھا دیں. اگر یہ شامل ہے اس لفظ میں تو اللہ کی کلام کی فصاحت اور بلاغت کا کیا معنی ہے؟ آپ کسی ایسے بندے کو آواز دیں گے جو سنے ہی نہیں، جو سمجھ سے بالا تارو؟ کبھی نہیں. اگر آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، تو آپ کسی کام کے لیے ایسے ہی لوگوں کو کہیں گے جو اس کے اہل ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس نے باریک بینیوں سے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی جو ہے انتہا ابھی انسان سوچی نہیں ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بنا رکھا ہے، کیا وہی نہیں جانتا کہ میں نے انہیں انسانوں کے نام سے آواز دینی ہے اور ان کو قرآن اور سنت کی سمجھ نہیں ہوگی؟ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے لوگوں کو کہ قرآن عربی میں ہے، سنت عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، لہذا سمجھنا مشکل ہے، تقلید ضروری ہے. پوچھنا چاہتا ہوں، چاروں ائمہ کی کتابیں اردو میں ہیں یا ان کی اصل عربی ہے؟ امہات الکتب چاروں مذاہب، پانچوں مذاہب کی کتب عربی میں ہیں. رب کی کتاب جو بندے کے لیے ہے وہ تو سمجھ نہیں آتی انسانوں کو، وہ اماموں کی کتابیں عوام کو سمجھ آ جاتی؟ کہتے جی نہیں. اچھا اگر وہ بھی انہیں سمجھ نہیں آتی، یہ بھی سمجھ نہیں آتی، تو پھر تقلید کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ان کو قرآن و سنت سکھاؤ، انہیں حق سکھاؤ. فاسألوا اہل الذکر، انہوں نے اہل الذکر، اہل علم سے پوچھ کے تقلید ہی کیوں کرنی ہے؟ نبی کی اتباع سکھاؤ. اہل علم بتائیں کہ یہ اللہ کی اتباع ہے، یہ نبی کی اتباع ہے، یہ محبوب کی پیروی ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے، یہ اطاعت ہے، یہ بندگی ہے، یہ طرز زندگی ہے. اگر انہیں نہیں پتا تو یہ سکھاؤ. آتا تو آپ کی نظروں میں انہیں قرآن و حدیث بھی نہیں آتی، فقہ کی کتابیں بھی نہیں، وہ بڑی گہری ہیں، اصول، قواعد، ضوابط مجتہد حضرات ہی صرف پڑھ سکتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو اتباع ہی سکھا دو. دھوکے میں نہ رہیے. جو بھی انسان ہے خود کو انسان سمجھتا ہے، یہ پیغام اس کے نام ہے. پوری انسانیت. اور قرآن کی کوئی آیت، عمل والی آیت، احکام والی آیت ایسی نہیں کہ جس کو بندہ سادگی سے سمجھ کے سیکھ نہ سکے یا پڑھ نہ سکے، یاد نہ کر سکے یا یاد کروا نہ سکے، سن نہ سکے یا سنا نہ سکے. سب میسر ہے، لہذا ان دھوکوں سے نکلو. اور دوسری چیز، یا ایھا الناس، یہ سبق اس کے لیے ہے جس میں انسانیت کا ایک ذرہ بھی ہوگا، ایک ذرہ اونلی، چھوٹا سا ذرہ بھی ہو. آپ کو یاد ہوگا، بزرگوں سے پوچھئے، ہم شروع میں سب کے پاس ماچ سے نہیں ہوتی تھی. آگ جلانے کے لیے آگ کو دبا دیا جاتا تھا راکھ میں، اور اس سے سارا دن تھوڑی تھوڑی آگ، اور ہمسایوں سے پہن آگ گیا ہے کوئی ایک دہیں کا، وہ وہاں سے جا کے نا راکھ کے اندر سے اگر ایک چھوٹا سا بھی شولہ مل جاتا تھا یا انگارہ مل جاتا تھا تو اس کے اوپر گھاس پھوس رکھ کے، ککھ ککھ رکھ کے، پھوکا شوکا مار کے آگ کا شعلہ نکل آتا تھا. انسان میں معمولی سی انسانیت ہو، قرآن مجید کے ذریعے اس کو پالش کیا جائے، ہوا دی جائے، آواز دی جائے، تعلیم دی جائے، تربیت کی جائے، اس کی ایمانی حرارت انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت آگ ضرور پکڑے گی، شعلہ بنے گی، آگے بڑھے گی، توحیدی بنے گا، موحد بنے گا، اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنے والا بنے گا، رب کے سامنے جھولیاں پھیلانے والا بنے گا. جتنا مرضی بگڑ گیا ہو لوٹے گا.